أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سوق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 217 سے 219 تک پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یسألونک، پوچھتے ہیں آپ سے اے میرے نبی یہ لوگ، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بارے میں، جو 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے، عزت والے، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قتال فیہ، یعنی اس میں لڑنے کے بارے میں، کہ اس میں لڑنا جائز ہے یا ناجائز ہے اور یہ گناہ ہے کہ نہیں۔ قل، تو آپ فرما دیجئے، قتال فیہ، کہ اس میں لڑنا، اس میں لڑائی کرنا، کبیر، بہت بڑا ہے، یعنی بہت بڑا ہے، حرام ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے یعنی اسلام سے، وکفر بہ، اور اللہ سے انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور روکنا مسجد حرام سے، وإخراج اہلہ، اور نکالنا، اہلہ، مسجد حرام کے اہل اور مالکوں کو، منہ، اس سے، اکبر، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بہت بڑا گناہ ہے۔ مراد کفر، شرک، بت پرستی یا مسلمانوں پر مظالم کرنا اور لوگوں کو اللہ کے دین سے اور مسجد حرام سے روکنا، یہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور وہ ہمیشہ کوشش کریں گے، یقاتلونکم، تم سے لڑنے کی۔ ولا یزالون یقاتلونکم، لا یزالون، یہ ہمیشگی کے معنی کے لیے، یعنی ہمیشہ وہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ حتی یردوکم، یہاں تک کہ تم کو پیر دیں مسلمانوں، عن دینکم، تمہارے دین سے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں، ان استطاعوا، اگر وہ کر سکیں، اگر ان کا بس چلے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو کوئی مرتد ہو جائے تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، یعنی اسلام کو چھوڑ کر غیر دین میں چلا جائے، فیمت، اور پھر مر جائے، وہو کافر، اسی کفر کی حالت میں، اس حال میں کہ وہ کافر ہوئے، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار، اور یہی آگ والے ہیں، جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، یعنی اپنا وطن گھر بار چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اولئک یرجون، یہی وہ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، کہ نیکیوں کی وجہ سے دل میں امید پیدا ہو جاتی ہے اور گناہوں کی وجہ سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحیم، بڑا مہربان ہے۔ یسألونک، پوچھتے ہیں آپ سے اے میرے نبی، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں، قل، تو آپ فرما دیجئے،
فیہما کہ ان دونوں میں اسم کبیر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس اور کچھ فائدے بھی ہیں، منافع جمع ہے منفعت کی، منفع کی فائدے، اور کچھ فائدے بھی ہیں للناس لوگوں کے لیے، وَإِثْمُهُمَا اور ان دونوں کا گناہ اکبر بہت بڑا ہے من نفعہما ان کے فائدے سے۔ یہ بات نوٹ کرے، یہ نہیں فرمایا کہ اس کا نقصان بڑا ہے اس کے فائدے سے، بلکہ ہے اس کا گناہ بڑا ہے اس کے فائدے سے، یہ نقطہ یاد رکھے۔ اور گناہ جس چیز میں ہو اگر اس میں فائدے بھی ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور پوچھتے ہیں آپ سے میرے نبی ماذا ينفقون کہ کتنا خرچ کریں، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ نفلی انفاق جو ہے اس میں کتنا مال خرچ کرے، اس کی کیا لمیٹیشن اور حد ہونی چاہیے۔ قُلِ الْعَفْوَ تو آپ فرما دیجئے العفو، اس کے دو معنی ہیں۔ قُلِ الْعَفْوَ آپ فرما دیجئے کہ خرچ کرو بہترین اور عمدہ چیز، یا العفو فرما دیجئے کہ جو آپ کے اہل و عیال کی ضرورت سے زیادہ ہو۔ عفو کے دو معنی ہیں، یاد رکھو، اچھی اور بہترین چیز خرچ کرو یا جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کرو، دونوں صحیح ہیں۔ کذالک یبین اللہ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے لکم الآیات تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو، یعنی دنیا اور آخرت کے معاملات میں سوچ بچار سے کام لو۔ محترم سامعین، پہلی آیت کا شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ رجب 2 ہجری میں مسلمانوں کے ایک دستے کا کافروں سے سامنا ہوا اور ان کے ہاتھوں سے ایک کافر مارا گیا۔ چونکہ یہ حرمت والا مہینہ تھا یعنی رجب کا، اس پر کافروں نے بڑا شور مچانا شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینے کا خیال نہیں کیا اور قتل کیا۔ تو یہ بات نبی علیہ السلام تک آ گئی اور آپ سے پوچھا گیا کہ یہ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، آیت نمبر 217، اور جواب یہ دیا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس میں لڑنا یہ اس کی بے حرمتی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور مسلمانوں سے اگر یہ چھوٹا سا جرم ہوا تو اس پر اتنا شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں ان کافروں کے جو ظلم ہے اور جو مظالم ہے اور ان کی کفر و بت پرستی جس نے مسلمانوں کے اس کام پہ مجبور کیا، وہ اس سے بہت بڑے جرائم ہیں۔ جیسے یہاں اللہ نے چند بیان کیے، نمبر 1 اللہ کے راستے سے روکنا یعنی اسلام سے، نمبر 2 اللہ کا انکار کرنا، نمبر 3 مسجد حرام سے روکنا، نمبر 4 مسلمانوں کو مکہ سے نکالنا، یہ 4 بڑے جرائم، اور 5واں فتنہ بت پرستی، کفر اور شرک، اور مسلمانوں پر 13 سال جو ان کے مظالم تھے کہ ان کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 5 ان کے بڑے جرائم اللہ نے بیان کیے کہ جو اس طرح کے مجرم ہے خود وہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس کی بے حرمتی کی۔ اور یہ تو وہی بات ہو گئی کہ وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ وہی چاند را پاسی کوزیله وای چې تا کې 2 سوري دي، نو دا خپل ځان ته نه ګوري چې ټول سوري دي۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر ہے ان کی کوشش یہی ہے کہ تم کو مرتد بنا دے اگر ان کا بس چلے۔ تو اس میں خوشخبری ہے کہ کبھی بھی یہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوں گے کہ سارے مسلمانوں کو مرتد بنا لے۔ ہاں اگر کچھ ہو جائے تو ہو جائے، لیکن ساروں کو یہ مرتد نہیں بنا سکتے، چاہے یہ کتنا بھی زور لگا لے۔ پھر اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ اس کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، جو اس نے روزے رکھے، حج کیا، عمرہ کیا، جہاد کیا، نمازیں پڑھی، وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ اور سزا اس کی یہ ہے کہ اگر اس پر ارتداد کا جرم ثابت ہو جائے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے یعنی اسلام چھوڑ کر غیر دین میں چلا جائے اس کو قتل کرو، یہ اس کی دنیاوی سزا ہے، یہ اسٹیٹ اس کو یہ سزا دے گی۔
اور دنیا میں اس کے ساتھ سلوک یہ ہوگا کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جائے گا، اس کی بیوی اس کی زوجی سے نکل جائے گی اور وہ کسی سے وارث نہیں ہوگا۔ تو یہ دنیاوی احکامات ہیں مرتد کے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا، 3 کام ذکر کیے۔ ایمان یہ بہت بڑی نیکی ہے، بلکہ ساری نیکیوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اور پھر ہجرت یہ بہت بڑا عمل ہے، اور جہاد یہ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ضرورت و سنام، یہ تو اسلام کا سب سے اونچا عمل ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، مطلب یہ کہ نیکیوں کی وجہ سے دل میں اللہ کی رحمت کی امید پیدا ہو جاتی ہے اور گناہوں کی وجہ سے خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان مرتا ہے اور مرنے کے قریب ہے تو اس کے دل میں امید کی کیفیت ہونی چاہیے، یعنی اس کو نیکیوں کا پلڑا باری رکھنا چاہیے تاکہ اس کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید ہو اور اچھا گمان ہو۔ آگے آیت نمبر 219 میں 2 چیزوں کے بارے میں سوال ہے، شراب اور جوا، خمر اور میسر۔ خمر، نبی علیہ السلام فرماتے کل مسکر خمر، ہر نشے والی چیز وہ خمر ہے، وکل مسکر حرام، اور ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ لہذا ہر وہ چیز جو نشہ لاتی ہے، چاہے وہ شراب ہے یا شراب کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ سب حرام ہے۔ میسر جوئے کو کہتے ہیں، میسر یسر سے نکلا ہے، یسر آسانی اور سہولت کو کہتے ہیں کہ ان کی جوئے میں دوسرے کا مال آسانی سے ہاتھ آ جاتا ہے، ایک محروم ہو جاتے ہیں اور دوسرے کو آسانی سے دوسرے کا مال مل جاتا ہے۔ عرب میں یہ دونوں اس وقت بہت زیادہ استعمال ہوتے تھے، شراب بھی جوا بھی، مختلف صورتیں تھی اس کی۔ تو اس کے بارے میں پوچھا تو آپ فرما دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے ہیں، لیکن اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ تو اس آیت سے قاعدہ کلیہ معلوم ہو گیا کہ ہر وہ کام یا ہر وہ چیز کہ اگر اس میں گناہ ہے تو اگر اس میں کچھ فائدے بھی ہے تو پھر بھی وہ حرام ہوگا، جیسے ٹی وی، وی سی آر اور فوٹوگرافی، یا اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں بظاہر اگرچہ اس میں کچھ فائدے ہو، لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدوں سے بڑا ہے اور زیادہ ہے، لہذا یہ چیزیں حرام ہوگی۔ یہ قاعدہ کلیہ معلوم ہو گیا کہ ایک چیز کو دیکھو کہ اس میں فائدے کتنے ہیں، نقصانات کتنے ہیں، اور اس میں گناہ ہے کہ نہیں۔ تو اگر ایک چیز میں گناہ ہے تو اگر اس کے فائدے بہت بھی ہو پھر بھی اس کو چھوڑنا چاہیے۔ آگے سوال نمبر 2 کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کرے، تو آپ فرما دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہوں۔ یہاں اس سے مراد نفلی خرچ ہے، نفلی انفاق ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں پھر یہ سوال نہیں ہے، وہ تو صاحب نصاب دے گا اور اس کے اپنے مصارف ہیں۔ یہ نفلی صدقات کے بارے میں ہیں۔ تو اس سے بعض لوگ آج کل یہ کمیونسٹی نظریہ اشتراکیت کا کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں اس کی ملکیت نہ ہو بلکہ وہ حکومت کی ہو اور سب میں مشترک ہو، اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے کہ علاوہ کی ضرورت سے جتنی زیادہ چیزیں ہیں وہ آپ کی نہیں ہے، وہ اسٹیٹ کی ہو جائے گی، اس کو دے دوں، حالانکہ اس آیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں خرچ کرو جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ تو اگر آپ کی کسی چیز پر ملکیت ہی نہ ہو تو آپ خرچ کیسے کریں گے؟ دوسرے کی چیزوں کو خرچ کریں گے، حالانکہ دوسرے کی چیز آپ کی جب ملکیت نہیں ہے تو آپ خرچ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اشتراکی نظریہ ہو یا سرمایہ دارانہ نظام ہو یا اشتراکانہ نظام ہو، یہ سارے اسلام کے مخالف ہے اور قرآن اور حدیث کی آیتیں اس پر دلیل ہیں۔ تو العفو جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا وہ خرچ جو خوشحالی کی حالت میں ہو اور اس کے اہل و عیال وہ غنی ہو تو یہ بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ اتنا خرچ کرے کہ پھر وہ خود یا اس کے بیوی بچے دوسروں سے بھیک مانگتے پھرے، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، یعنی جو بھی کام کرو سوچ سمجھ کے کرو، غور و فکر کے بعد کرو تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ تو یہ 3 سوالات تھے، ایک اشہر حرم کے بارے میں قتال کرنا اس کا جواب، دوسرا شراب اور جوئے کے بارے میں اس کا جواب، تیسرا کتنا خرچ کرے۔ یہ 3 سوالات اور ان کے جوابات تھے جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔